السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں اپنی رحمت کے ساتھ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ہر چیز کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقی صورت کہہ دیں اس کو، خفیہ صورت کہہ دیں اس کو، وہ ہوتی ہے۔ نماز کی بھی ایک
ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک خفیہ یا حقیقی صورت ہوتی ہے۔ ظاہری صورت کا نام ہے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تشہد میں بیٹھنا اور سلام۔ اور حقیقی صورت یا خفیہ صورت یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ ملا ہو، اور اس تعلق کو نماز کے اندر خشوع و خضوع کہا جاتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل نماز کے آغاز سے لے کر نماز کے اختتام تک اللہ رب العزت کے ساتھ ملا رہے، اور اس محبت اور اس لگن کے اندر کمی کی بجائے اضافہ تر اضافہ ہوتا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم متعدد بار دیا ہے، جسا میں نے آغاز میں تلاوت کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور ساتھ اللہ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کو اگر توجہ سے پڑھا جائے تو اس سے حقیقی مراد یہ ہے کہ نماز کو پڑھنا لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، نماز کو ادا کرنا لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ مومن کا شعار ہے کہ نمازی ہو، لیکن صرف نمازی نہ ہو بلکہ اس کی نماز اس انداز کی ہو حدیث کے مفہوم کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب نماز کو ادا کرے تو وہ یہ سوچ اپنے دل کے اندر رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز صرف رکوع کرنے کا نام نہیں، نماز صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں، نماز صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کا نام نہیں، نماز صرف رفع دین کرنے کا نام نہیں، بلکہ نماز یہ ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ جو اللہ کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، میری ساری کی ساری عبادات فقط اس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ خشوع و خضوع کے دو معنی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان نماز اس انداز سے ادا کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی پوری زندگی اپنے قدم کو سوچ سوچ کر اٹھائے اور اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہو کہ میں نے اپنے ایک ایک قدم کا، اپنے ایک ایک پل کا حساب اس اللہ رب العزت کو ذات کو دینا ہے۔ اسی کا نام خشوع اور خضوع ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی بڑی عمدہ مثال دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بادشاہ ہے نا، دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں اور بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا کے بادشاہ کے سامنے لونڈی کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ لونڈی اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ اور نماز خشوع و خضوع کے بغیر اس کی مثال کس انداز سے دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ ہو، اس کو لونڈی تو دی جائے لیکن اس کی آنکھیں کام کی نہ ہوں، اس کا جسم صحیح انداز سے نہ ہو، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، اس کے قدم ٹوٹے ہوئے ہوں، اس کا چہرہ بدصورت ہو، اس کے چہرے اور جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو فرماتے ہیں کیا دنیا کا بادشاہ اس لونڈی کو اپنے لیے پسند کرے گا؟ قطعی طور پر نہیں کرے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں جب ہماری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ رب العالمین ہماری نمازوں کو کیسے قبول کرے گا؟
نماز کو ادا کریں لیکن اس کے کان ٹوٹے ہوئے نہ ہو، نماز کو ادا کریں اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کیونکہ صرف کعبہ کے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا نام نماز نہیں بلکہ اس کے دل کا اللہ رب العزت کے ساتھ ملنے کا نام نماز ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر اور پھر امام المفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ نماز نام ہے خشوع کا، اطمینان کا، نرمی کا، وقار کا، اور اس انداز کے ساتھ ادا کرنا کہ میں یہ جو نماز بھی ادا کر رہا ہوں اس کا حساب بھی میں نے رب العالمین کو دینا ہے۔ خشوع و خضوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہمیں پہلے اپنے نمازوں کا جائزہ لینا ہے۔ ہم نمازیں کس انداز کی ادا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے جس چیز کا خاتمہ ہوگا نا، جس چیز کا خاتمہ ہوگا وہ نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین و محدثین فرماتے ہیں کہ لوگ جامع مسجد میں جا کر دیکھیں گے لوگ نماز تو ادا کر رہے ہوں گے لیکن ان کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوگا۔ اس خشوع و خضوع کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اس کا رتبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب و کامران ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اس کھڑا ہونے والے کے سامنے کھڑا ہونا لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی صورت کے اندر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر پوچھا اسلام کسے کہا جاتا ہے، ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو خالق مالک رازق ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، تمام انبیاء کو تسلیم کرنا، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، اور اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو ادا کرنا، حج کو اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے اس کو پورا کرنا، اسی طرح اگر زکوٰۃ فرض ہے تو پھر زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی یہ ہے کہ انسان جب کر رہا ہو تو وہی بات جو میں نے پہلے آغاز میں کہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اسے دیکھ رہی ہے، اگر یہ اپنے دل کے اندر تصور نہیں لا سکتا تو اس تصور کو لے کے آئے کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم دنیا کے اندر کس کو چور سمجھتے ہیں؟ جو کسی کی چیز اٹھا لے، جو کسی پہ جا کے ڈاکہ ڈال لے یا چیزوں کو اٹھا لے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر چوری کس طرح ہو سکتی ہے؟ نماز کی کوئی چوری کس طرح کر سکتا ہے؟ اگر ایک بندہ نماز پڑھنے آیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ رب کی رضا کو حاصل کرے، رب کی خوشنودی کو حاصل کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ رکوع مکمل نہیں کرے گا، وہ سجدہ مکمل نہیں کرے گا، وہ نماز کی دعاؤں کو آہستہ آہستہ نہیں پڑھے گا، وہ تشہد کو صحیح انداز سے بیٹھے گا نہیں، وہ نماز کو مکمل میرے طریقے کے مطابق نہیں پڑھے گا۔ تو فرمایا رب تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سب سے بڑا چور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑے منافق ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین
युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। मुनाफिक ऐसे होंगे, वो हकीकी तौर पर समझ रहे होंगे कि हम ईमान वालों को और अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत के अंदर वो जो नमाज भी पढ़ रहे हैं वो हकीकी तौर पर नमाज को अदा नहीं कर रहे, बल्कि नमाज नू पंजाबी के अंदर इस तरह समझ ले कि मगरू ला रहे हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया वला यज़कुरून अल्लाह, ऐसे बंदे अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़े से लोग होंगे जो नमाजों को खुशू खुदू के साथ अदा करें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज को खुशू खुदू के साथ अदा करता है उसका कितना रुतबा है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमानात हमें इस बात का दरस दे रहे हैं कि सिर्फ 5 वक़्त नमाज पढ़ने का नाम नमाजी होना नहीं, बल्कि बंदा नमाज को पढ़े तो उसके दिल को पता चले। आज हमारे शिकवे ये होते हैं ना, यार मैं 5 नमाज़ें अदा करता हूँ, मैं तकबीर उला के साथ नमाज को पढ़ता हूँ, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं तमाम की तमाम सुन्नतों को अदा करूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। उसकी बहुत सी वजूहात होंगी। एक वजह यह है कि हम नमाज को खुशू खुजू के साथ अदा नहीं करते। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन, मुहद्दिसीन नमाज को इस तरह अदा किया करते थे कि बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाया करती थी, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते थे, बल्कि अपनी नमाज को मुकम्मल किया करते थे। इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला के बारे में आता है, वो फरमाते हैं कि ज़ोहर की नमाज की अदा करने के लिए एक खुली जगह पे गए, वहाँ पे सुन्नतों को अदा करने लगे थे। तो सुन्नतों को अदा किया तो एक तकलीफ़ दे चीज़ उनके कपड़ों के अंदर घुस गई, और उसने काटा 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 काटा। जब नमाज मुकम्मल हुई तो अपने शागिर्द को कहा ये कपड़े को ज़रा ऊपर करना। कपड़े को ऊपर किया तो 7 जगहों पर उसने डसा हुआ था। शागिर्द फरमाने लगा कि आपने अपनी नमाज को रोका क्यों नहीं और इसको मारा क्यों नहीं। वो फरमाने लगे मैं नमाज के अंदर कुरान करीम की एक सूरत को पढ़ रहा था और मेरा दिल उसके साथ जुड़ा हुआ था, और दिल और ईमान ये कह रहा था जितनी देर तक सूरत मुकम्मल नहीं होनी किसी चीज़ को हमने छूना ही नहीं है। इस तरह हमारी नमाजें होनी चाहिए कि हम नमाज पढ़ें तो हमारे दिल को पता चले, हम नमाज को अदा करें हमारी रूह को पता चले, हम नमाज को अदा करें हमारा ईमान ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, हम नमाज को अदा करें तो वो जो नमाज का मकसद है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जो शख्स खुशू खुदू के साथ 5 नमाजों को अदा करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, सजदा बड़े तवज्जो के साथ करता है, दुआओं को बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसको बुराई से हमेशा के लिए दूर ले जाते हैं। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के साथ हम गुनाहों के काम कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं उसके साथ हमसे फहाशी के काम हो रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हम बुराई के कामों में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम नमाजों को नमाज नहीं समझ रहे और नमाज को सही अदा नहीं कर रहे, क्योंकि नमाज तो इंसान को बुराइयों से दूर ले जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशू व खुदू की अहमियत के साथ इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा बताई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स नमाज को वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे और उसके बाद 2 रकात को ऐसे अदा करे कि उसके अंदर उसने कोई बात ना की हो। बात का मतलब क्या होता है कि वो सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ रहा है तो उसका दिल भी अल्लाह के साथ मिला हुआ है। आज क्या होता है, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिमाग किसी और तरफ होता है, हमारा दिल किसी और की सोच की तरफ होता है, और हम ये गिला और शिकवा करते हैं कि हमें नमाजों का सुकून नहीं आता। नमाज को अगर आप वो लज्जत हासिल करना चाहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इस नमाज के अंदर रखी हुई है, तो अपनी नमाज़ों को तवज्जो के साथ, शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ, आराम के साथ, इत्मीनान के साथ अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात
ان نمازوں کا ثمر بھی عطا فرمائیں گے اور ان نمازوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات مشکلات کو بھی دور فرما دیں، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اگر میری مدد کو طلب کرنا چاہتے ہو، اگر میری مدد کو لینا چاہتے ہو تو نماز کے ساتھ لو۔ اب بندہ کہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن میرے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں میری بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں میری مشکلات کا خاتمہ نہیں ہو رہا، تو اس کو اللہ کے ساتھ شکوہ کرنے سے پہلے اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کو اللہ کے سامنے اپنی گلیہ داری رکھنے سے پہلے اپنا اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا جائزہ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اس طرح آواز آتی تھی، ایک حدیث کے الفاظ جیسے چکی نہیں چل رہی ہوتی، اس کی گڑ گڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو پڑھتے اتنا خشوع و خضوع ہوتا کہ آپ کا دل، اور اس طرح آواز آتی جس طرح ہم نے ہنڈیا کو پانی کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کے ابلنے کی آواز ہمارے کانوں کو آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نماز کے اندر اس کیفیت کے اندر ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صحیح طریقے کے ساتھ وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعات کو ادا کرے لیکن اس کے اندر بات نہ کرے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یہ قد افلح المؤمنون سے لے کر 5-6 آیات آخر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ جو نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، ان کی نظریں صرف حیا کے ساتھ ہوں گی، ان کا ایمان مکمل اور کامل ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن نماز کو ادا کر کے جب اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی پوزیشنیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو پہلی پوزیشن دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو دوسری دیتے ہیں، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں اور 9ویں اور 10ویں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 حصوں کے اندر نماز کو تقسیم کیا کہ جتنا اس کے اندر خشوع خضوع ہوگا، جتنی وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، جتنا اس نے نماز کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ ملایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ 5 نمازوں کو ادا کرنے سے جسم سے گناہ جڑ جاتے ہیں؟ نہیں، اس کے گناہ جڑیں گے جس نے نماز کو نماز سمجھا اور جس نے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، عصر کو ادا کرتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، پھر عشاء کو ادا کر کے ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اس کے جسم سے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح جب خشکی آتی ہے تو انسان درخت کو ہلائے تو اس کے پتے سارے کے سارے نیچے گر جاتے ہیں، لیکن اس شخص کے جس کی نماز کے اندر خشوع و خضوع ہوگا، جو نماز کو اطمینانیت کے ساتھ ادا کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے نا، مسجد نبوی ہے، نماز پڑھنے والا صحابی، دیکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے نماز کو ادا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا ارجی فصلی فانک لم تصلی، اے میرے صحابی لوٹ جا اور لوٹ کر جا کے نماز کو دوبارہ ادا کر، فانک لم تصلی، جو آپ نے نماز کو ادا کی ہے وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ صحابی رسول نے 3 دفعہ اس طرح کیا، پھر آپ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز کے اندر کون سی غلطی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ رکوع اور سجدے کے اندر جلدی کر رہے ہیں، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ نماز کا جو حقیقی مقصد ہے، جو حقیقی سکون ہے وہ ہمیں حاصل ہو، تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ صرف نمازی ہونا مومن کا شعار نہیں، بلکہ اس کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ
ہاتھ ہو تو پھر اس کو فائدہ ہے۔ اور پھر جب انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، سچی بات ہے اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نمازی ہے، اس کے ہاتھوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نمازی ہے، اس کے قدموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نمازی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ اٹھیں گے تو خیر کی طرف، اس کا چہرہ اٹھے گا تو خیر کی طرف، اس کے قدم اٹھیں گے تو خیر کی طرف۔ وہ کبھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنے قدموں کے ساتھ کبھی برا کام نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں تو اس سے پہلے مکمل نماز کا مسنون طریقہ سیکھیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ابھی بھی ایسے ہیں، بزرگ ایسے ہیں 60 70 اور اس سے زائد سال عمر ہو گئی ہے، لیکن نماز کا صحیح طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں اور واقفیت حاصل بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بتا دے کہ آپ کی نماز کے اندر یہ غلطی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو ہماری زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، اے 10 سالاں بعد اٹھ پے جے، اٹھ کے نویں فتوے دین لگ پے جے، انہاں کول نواں دین آ گیا جے۔ بھائی نہیں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے تو وہ فتویٰ نہیں بلکہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھیں، پھر نماز کی تمام دعاؤں کو یاد کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں جنہیں نماز کی مکمل دعائیں نہیں یاد، پھر دعائیں تو یاد ہیں پھر ان دعاؤں کا ترجمہ نہیں یاد۔ اب میں پڑھ رہا ہوں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اب مجھے کیا پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجھے اس کے معنی اور مفاہیم کا پتہ ہوگا تو میں پھر اس طرح پڑھوں گا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ لیکن ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ سجدے ہیں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان اللہ ربنا اللہ اکبر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسی نمازوں کا قطعاً کوئی حقیقی طور پر فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع آئے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھوں، پھر نماز کی دعاؤں کو سیکھوں، پھر ان دعاؤں کے ساتھ جو ان کا ترجمہ ہے اس کو یاد کروں۔ پھر سچی بات ہے جب آپ 2 سنتیں ادا کر کے فارغ ہوں گے آپ کے پورے وجود کو پتہ چلے گا کہ میں نے 2 رکعات کو ادا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو صحیح نمازیں بنا دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، اللہ تعالی ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ مزین کر دے۔ اللہ پاک جو نمازوں کا حقیقی فائدہ ہے اور حقیقی مقصد ہے اللہ تعالی ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز جمعہ کے لیے جب آپ آئیں تو آپ کوشش کریں کہ دوسری اذان سے پہلے مسجد کے اندر آئیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک تصویر کو فیس بک پہ اپلوڈ کیا، تقریباً 7 یا 8 سال کا وہ بچہ ہوگا اور مسجد ساری کی ساری خالی ہے اور وہ اکیلا بچہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جمعے کا دن تھا، ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ تو پوچھا کسی نے کہ آپ کیوں پہلے آئے ہو مسجد کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خطیب صاحب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے اور اس حدیث کو میں نے اپنے دل کے اندر پیوست کر لیا ہے، میں نے یاد کر لیا اور میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا کہ امام صاحب خطیب صاحب بتا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اول وقت کے اندر آئے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کے نامہ اعمال میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میں اسی وجہ سے
جمعے والے دن کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر پیچھے رکھ کے سب سے پہلے مسجد کے اندر آؤں، اور وہ جو امام خطیب صاحب نے وہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی وہ فرما رہے تھے کہ کم از کم 6 سے 7 ماہ ہو چکے ہیں بچہ اسی طرح چل رہا ہے۔ تو ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ جمعہ کے لیے اس وقت آئیں جب امام ممبر پر ابھی نہیں بیٹھا ہوا، جتنا اول وقت کے اندر ہم آئیں گے اللہ تعالی ہمیں اتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی محبت اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب احباب کوشش کریں کہ آپ اول وقت کے اندر مسجد میں آئیں، تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمیں ملیں، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے درجات میں بلندیوں کو شامل کرے گا جب ہمارے اندر یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہو جائے گی کہ ہم اول وقت کے اندر مسجد میں آئیں گے۔ دوسرا یہ کہ کچھ احباب یا یہ مسئلہ ہے کہ جس امام کے پیچھے نماز ادا کریں، کیا اس کی پیٹھ کے پیچھے ہم کوئی اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں؟ کتنا بدبخت انسان ہے وہ کہ ایک شخص اپنے امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا تو آپ جمعہ نہ پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ میں عبدالغفار کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا تو آپ جمعہ نہ پڑھیں، لیکن آپ پیٹھ پیچھے عبدالغفار کی غیبت نہ کریں۔ اگر آپ کا کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ ادا کریں۔ اب ہم اسلام کا سب سے اہم فریضہ بھی اس امام کے پیچھے ادا کریں اور بعد میں ہم اس امام کی جو ہے سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ غلط بات ہے۔ یہ غیبت اور چغل خوری ہے، یہ ہمارے نیکیوں کو ضائع کر دینے والا عمل ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے جی، 5 نمازیں اول وقت میں اسی امام کے پیچھے پڑھتا ہے، لیکن جب نماز کا سلام ہوتا ہے امام صاحب گھر چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری زبان چتر چتر چلتی ہے، اور اس امام کی اب کس طرح ہم اس کو بیان کریں کہ کون کون سی ہم باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو آپ اس کے پیچھے نماز ہی نہ ادا کریں، آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیں، آپ کسی اور امام کے پیچھے چلے جائیں، آپ کسی اور جگہ خطبہ جمعہ پڑھنا چلے جائیں، لیکن اس کی غیبت اور اس کی بدخوئی کو بیان نہ کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک بدبو آئی، تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا ایسی بدبو کو محسوس کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے مدینہ کے اندر ایسی بدبو کبھی سونگھی نہیں ہے۔ کہا کہ ایک شخص اپنے دوسرے بھائی کی غیبت کو بیان کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ سے وہ بدبو نکلی ہے کہ ہم سے کوسوں دور ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کی بو آ رہی ہے۔ اس لیے غیبت، پیٹھ پیچھے بات کو بیان کرنا یہ ویسے بھی غلط ہے، اور پھر اس کی غیبت کرنا جس کے پیچھے ہم اہم فریضہ ادا کرتے ہیں یہ تو اس سے بھی گھٹیا اور برا اور گندا کام ہے۔ اس لیے آپ کا دل مطمئن نہیں تو آپ کہیں اور چلے جائیں، آپ اس کے پیچھے نماز ہی نہ ادا کریں، آپ اس کے پیچھے جمعہ ہی نہ پڑھیں، لیکن اس کی غیبت اور بدخوئی نہ کریں۔ ہاں البتہ اگر آپ کو غلطی لگتی ہے، آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو درست نہیں، آپ اس کی اصلاح ضرور کریں، لیکن اصلاح کا طریقہ قطعی طور پر یہ نہیں کہ آپ مجلس لگا کر اس کی باتوں کو بیان کریں، بلکہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امام صاحب کے پاس آئیں، آپ خطیب صاحب کے پاس آئیں اور جا کر ان سے کہیں کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اس کو درست کریں۔ دوسرا یہ کہ ٹوپی اور داڑھی، ٹوپی فرض نہیں ہے، داڑھی فرض ہے۔ اگر ایک شخص اس کے بنا جمعہ پڑھتا ہے، اس کے بنا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اس کا جمعہ بھی ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر چہرے پہ سنت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو تراشو، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس شخص کو سوچ لینا چاہیے کہ کیا اس کی نماز پایہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ کیا دیکھیں ہم گھر کو بناتے ہیں، ہم ایک ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ میں نے اتنا سیمنٹ رکھنا ہے، اتنی اینٹیں لگانی ہیں تو پھر جا کے میرا گھر مضبوط ہوگا۔ ہمارے اعمال بھی اسی وقت مضبوط ہوں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ اب بندہ حرام کھاتا رہے اور حرام پیتا رہے اور کہے کہ میں 5 نمازیں ادا کرتا ہوں اور میں بڑا نیک اور متقی ہوں، ظاہری طور پر تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت کے ہاں نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داڑھی کے حوالے سے فرمایا کہ یہ لازمی اور ضروری ہے، اگر شخص اس کے بنا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بڑھاؤ اور اس کو تراشو۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، ہم عاشق رسول تو ہیں، ہم محب رسول تو ہیں، لیکن ہم سنت کو کاٹ کر صرف کاٹتے نہیں ہیں، پھر ہم اسے گندے پانی کے اندر بھی پھینکتے ہیں،
پھر گندے پانی کے اندر نہیں پھینکتے، پھر اس کو ایسا دڑا دیتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں چھپڑی اور گندا پانی کہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہاں پہ چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل کرنا چاہیے۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو حقیقی طور پر اللہ سے محبت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔